والسلام على من لا نبي بعده وبعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ سامعین محترم، آپ تمام مرد و حضرات کو عید مبارک ہو۔ عید کے بعد یہ پہلی کلاس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اب انشاءاللہ پہلے سے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ لوگ انشاءاللہ کچھ دین یہاں پر سیکھیں گے، جس کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی حاضری جو یہاں پر ہوگی، اس کے اندر قرآن کریم کا باقاعدہ انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آغاز کیا جا رہا ہے، تو آپ تمام لوگ اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ جس طرح باقاعدہ کسی ادارے کے اندر تدریس ہوتی ہے، تو اسی طرح آپ تمام سامعین یہاں پر اپنی کاپیوں کے ساتھ، اپنی کاپیز اور پین پنسل کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہوں گے، اور پھر جو باتیں ایک دن کے لیکچر میں بتائی جائیں گی، آپ لوگ انشاءاللہ اسے اپنی تحریر میں ضبط کر لیں گے۔ پھر اگلے دن بالکل اسی طرح جس طرح تدریس کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ساری باتیں پوچھی جائیں گی لوگوں سے، تو آپ لوگ انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ پھر اس سے اگلی آیات اور اگلی کلاسز کا آغاز ہوگا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ تمام حضرات، یہ بہت اہم مرحلہ ہے جو بھی شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کی دلچسپی رہے گی۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین کا ارشاد افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن شریف نہیں پڑھتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ یہ آیت ہر اس شخص کے بارے میں ہے۔ یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، یہ آیت ہر اس شخص کے بارے میں ہے جس تک قرآن شریف پہنچ جائے، اس پر حجت قائم ہو جائے، پھر بھی وہ قرآن کریم کو کما حق اسے نہ پڑھے، اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرے، وہی اپنی روش باپ دادوں کا، بڑوں کا غلط طریقہ اس پر چلتا رہے اور قرآن کریم کے احکامات کو نظر انداز کرتا رہے، تو ایسا شخص بڑی وعید کا مستحق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد سورہ بنی اسرائیل کے اندر وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک ہم اپنے رسول کو نہ بھیج دیں۔ رسول کو بھیجنے کا مطلب اپنا پیغام اس قوم تک نہ پہنچا دیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہم سب کو یاد رہے کہ وما ربک بظلام للعبید، قرآن کریم اللہ رب العالمین کے ارشاد، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین بغیر میسج کے پہنچائے، بغیر پیغمبروں کے بھیجے اور بغیر حجت قائم کیے اگر کسی قوم پر عذاب دے، تو یہ چیز عدل کے منافی ہے، اور اللہ رب العالمین عادل ہے، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والا ہے۔ تو انصاف کا عین تقاضا یہ ہے کہ جس قوم پر حجت واضح ہو جائے، جس قوم تک اللہ رب العالمین کے احکامات پہنچ جائیں، اس کے بعد بھی وہ قوم قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ نہ دے جو ان کتابوں کو دیا جانا چاہیے، تو وہ اقوام جہاں برباد ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر جہاں وہ کسی نہ کسی قسم کے اندر شکار ہو جاتی ہیں، کسی نہ کسی عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں، یا اللہ رب العالمین اگر انہیں دنیا کے اندر ڈھیل دے تو آخرت کے اندر بڑی سخت سزا ہے ایسے شخص کے لیے جس پر حجت قائم ہو جائے۔ تو یہ قرآن کریم اس کے ساتھ، اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو تمام چیز کی اللہ رب العالمین نے رہنمائی کر دی۔ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کریم کے اندر تمام علوم، تمام فنون پر بحث کی گئی ہے، اور قرآن کریم کو اگر کوئی انسان صحیح معنوں میں سمجھ لے، اسے پڑھ لے، اس کا ترجمہ لفظاً لفظاً پڑھ لے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ
کسی قسم کی تشنگی اس کے اندر باقی رہے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تشریح کرتے ہوئے ابھی انشاءاللہ ہم آگے جا کر بتائیں گے کہ قرآن کریم کی تشریح و تفسیر کن کن چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص اس کو صحیح معنوں میں سمجھ لے، پڑھ لے، تو اس کی تمام پریشانیاں، تمام اختلافات، تمام وہ چیزیں جن کے اندر آج مسلمان الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں اور فرقہ واریت میں تقسیم ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، بشرط یہ کہ اس کتاب کو کما حق پڑھا جائے، اس کے حق کو ادا کیا جائے. اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں 2 آیت اللہ رب العالمین نے ان 2 آیت کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اس امت پر نازل کر دیا. قرآن کریم کی 2 آیت میں سے پہلی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 19 اللہ رب العالمین کے ارشاد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے. اور اسی جیسی ایک اور آیت سورہ حشر آیت نمبر 7 اللہ رب العالمین کے ارشاد وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس سے لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. اب یہ 2 آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بات حرف آخر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص کھڑا ہو اور یہ کہے کہ میں یہ بات کرتا ہوں اور میں نے اس حدیث کا یہ مفہوم سمجھا ہے، میری بات کو قبول کر لو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دو، آپ علیہ السلام کے حدیث کو چھوڑ دو، آپ کے نماز کے طریقے کو، آپ کے روزے کے طریقے کو، آپ کے حج کے طریقے کو چھوڑ دو، میرا طریقہ، میری سوچ، میری فکر، میرا نظریہ زیادہ بہتر ہے، تو وہ شخص کسی بھی طور پر وہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں، کیونکہ وہ ایک عام انسان ہے اور ہمیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف و صرف اپنے پیغمبر کی اطاعت اور پیروی کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ بطور مثال میں نے 1-2 آیت تلاوت کی. ذکر کرنے کا مطلب ہر چیز اس کتاب کے اندر موجود ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنے قیمتی اوقات میں سے تھوڑا وقت نکالیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. 1 سال 1.5 سال 2 سال کے اندر اس کو مکمل اس کا ترجمہ تفسیر ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں، پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر کیسے انقلاب آتا ہے. تو ہم نے جو انشاءاللہ بھی فیصلہ کیا ہے اس کو جہاں سے قرآن کریم شروع ہو رہا ہے سورہ فاتحہ سے کہ انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. سورہ فاتحہ سے اس کا ترجمہ تفسیر کا آغاز کیا جائے گا. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد انشاءاللہ جس طرح جیسے ہو آگے ہم چلتے جائیں گے. تو ترجمہ تفسیر کس طرح پڑھا جاتا ہے آپ اس حوالے سے تھوڑا سمجھ لیں تاکہ آئندہ آسانی رہے، مشکل نہ ہو. قرآن کریم کی تشریح جو ہوتی ہے وہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم خود اپنی تشریح کرتا ہے. مثلا ایک جگہ کوئی ایک آیت آ گئی تو قرآن کریم کے کسی دوسرے موقع پر وہی آیت اس پہلی آیت کی تشریح کر دیتی ہے، وہ دوسرے موقع پر کوئی دوسری آیت پہلی آیت کی وضاحت کر دیتی ہے. یہ قرآن کریم کی پہلی تشریح، یہ انشاءاللہ آگے جا کر آپ تو پڑھیں گے. دوسری صورت القرآن یفسر الحدیث، قرآن کریم کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ حدیث کے ذریعے ہوتی ہے. قرآن کریم کے اندر کوئی ایک حکم آ گیا واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے نماز قائم کرنی ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے، کیا کیا اوقات ہیں، کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، یہ ساری چیزیں اس آیت کی تشریح، اس آیت کی تفسیر ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے گی. اسی طرح اس کے بعد تیسرا طریقہ قرآن کریم کی تفسیر کا صحابہ کرام کے اقوال سے، صحابہ کرام کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے ذریعے اس کی ہم تفسیر سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور چوتھا طریقہ لغت کے ذریعے، عربی زبان کو سمجھنے کے ذریعے، عربی زبان کو سمجھ کر ہم معانی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اس قرآن کریم کی تفسیر کو، اس کے ترجمے کو سمجھ سکتے ہیں. یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں، ان کے اوپر ساری بات گھومے گی. قرآن کریم کی جو آیت ہوں گی آپ دیکھیں گے کبھی ان کی تشریح قرآن کریم کی آیت سے کی جائے گی، کبھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کبھی صحابہ کرام کے اقوال سے.
اور کبھی عربی زبان کی لغت سے کہ اس آیت کا اور اس لفظ کا عربی زبان میں یہ معنی ہے اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو یہ اصول ہیں، اس کو آپ پہلے دن سے اپنے ذہن نشین کر لیں. اس کے بعد اب انشاءاللہ ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جو نازل کیا، یہ 23 سال کے عرصے کے اندر یہ کتاب نازل ہوئی. اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کیا. آپ علیہ السلام مکہ میں رہے 13 سال نبوت کے بعد اور 10 سال مدینہ میں رہے. تو آپ علیہ السلام کی یہ 23 سال کی جو زندگی ہے، جس کے اندر آپ علیہ السلام 2 شخصیات کے مالک تھے، ایک محمد بن عبداللہ اور دوسری شخصیت بحیثیت نبی محمد رسول اللہ. آپ علیہ السلام پر وقفے وقفے سے یہ کتاب تھوڑی تھوڑی کر کر نازل ہوتی رہی، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے اب جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر آپ علیہ السلام نے لوگوں سے یہ عہد لیا، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک مکمل دین نہیں پہنچا دیا؟ تو تمام لوگوں نے اقرار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکمل دین پہنچا دیا. تو یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے یہ جو امانت اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کی تھی، آپ نے تمام لوگوں تک، صحابہ کرام کے ذریعے، ان کے بعد تابعین کے ذریعے جو سلسلہ چلتا رہے گا، تمام انسانیت تک اس کتاب کو پہنچا دیا. اور اس کتاب کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے. قرآن کریم میں سورہ حجر میں اللہ رب العالمین کے ارشاد، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. تو اللہ رب العالمین جس چیز کی ذمہ داری لے لے، اگر پوری دنیا جمع ہو جائے اس کے اندر کچھ کمی و بیشی کرنے کے لیے، تو اس کے اندر کمی و بیشی نہیں کی جا سکتی. اور قرآن کریم کا یہی اعجاز ہے، اس کی ایک کیفیت ہے اور اس کا معجزہ ہے کہ رہتی دنیا تک یہ قرآن کریم اسی طرح لفظاً بغیر کسی لفظی تبدیلی کے، بغیر کسی معنوی تبدیلی کے دنیا کے اندر پڑھا جاتا رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود دی ہے. اور اس کتاب کے اندر اگر ہم سرسری طور پر دیکھیں تو 3 طرح سے اس کے اندر بحث کی گئی ہے. پہلی صورت، اس قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید پر آیات نازل کی. اس کتاب کے اندر ایک حصہ اس کتاب کا توحید پر مشتمل ہے، اس بات پر کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے حکم سے کائنات کا نظام جاری و ساری ہے. دوسرا، اس کتاب کا جو حصہ ہے وہ قصص پر مشتمل ہے. اللہ رب العالمین کے ارشاد، وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ہم نے بعض پیغمبر کے قصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی ہم نے نازل کیے اور بعض پیغمبر کے قصے نازل نہیں کیے. تو یہ کتاب کا دوسرا حصہ واقعات پر مشتمل ہے. واقعات کے اندر سابقہ اقوام کے واقعات، مثلا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی طرح ذوالقرنین کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، جتنے واقعات قرآن کریم میں ہیں یہ قرآن کریم کا دوسرا حصہ. اور تیسرا حصہ قرآن کریم کا وہ احکامات، اور احکامات کے اوپر تیسرا حصہ مشتمل ہے، جس کی سب سے بڑی مثال اور سب سے بڑی جو چیز قرآن کریم پر احکامات پر مشتمل ہے وہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس کے اندر بہت سے احکامات ہیں. خصوصاً ایسی آیت آپ کبھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، یہ جملہ یسألونک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی سوال اگر آپ سے کیا گیا، آپ نے اس کا جواب دیا، تو وہ اس کا ایک حصہ احکام پر مشتمل ہے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بہت سے سوال موجود ہیں. مثلا یہ لوگ سوال کرتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، آپ علیہ السلام پر بذریعہ وحی جواب نازل ہوگی. اسی طرح دوسرا سوال یسألونک عن الیتامی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایسا بچہ، ایسی بچی جن کے والد فوت ہو جائیں، وہ نابالغ ہوں، تو ان کے بارے میں کیا معاملات ہیں. اس طرح قرآن کریم کا تیسرا حصہ جو مشتمل ہے وہ احکامات پر مشتمل ہے. تو 3 حصے ہو گئے. یہ سوال انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی کلاس میں ہوگا کہ قرآن کریم کتنے حصوں پر مشتمل ہے. تو اس کا جواب 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ توحید، دوسرا حصہ قصص، تیسرا حصہ احکام.
اور پہلا حصہ جو توحید ہے اس کی دلیل وہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد انہا لتعدل ثلث القرآن، سورہ اخلاص قرآن کریم کا 1/3 ہے، یعنی قرآن کریم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو سورہ اخلاص ایک حصہ ہے۔ کیوں ایک حصہ ہے؟ سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید پر مشتمل ہے کہ قل هو اللہ احد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ الصمد اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے معاملات کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس طرح کی جو بھی آیات ہیں وہ توحید پر مشتمل ہے۔ تو یہ چیز آپ نے سمجھ لی۔ اس کے بعد ایک اور چیز، وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع، اس کی بھی ذرا آپ تعریف سمجھ لیں تاکہ آئندہ جا کر آپ کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع دونوں میں معمولی سا فرق ہے۔ وہی مطلوع وہ ہے جو قرآن کریم کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قرآن کریم کے اندر 6666 آیات ہیں، 6666 6666 آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ یہ ساری آیات آپ علیہ السلام پر جبرائیل امین لے کر آئے، آپ علیہ السلام پر نازل کی اللہ رب العالمین کے حکم سے، جنہیں قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ اسے دوسرے الفاظ میں وحی مطلوع کہتے ہیں۔ وحی مطلوع کا مطلب وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے۔ اب قرآن کریم آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو باقاعدہ لوگ اہتمام کے ساتھ نماز تراویح کے اندر، نمازوں کے اندر اور دیگر موقعوں پر اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کی تلاوت کے اوپر باقاعدہ ثواب بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے سورہ اخلاص کی، جس شخص نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ایک لفظ پر ایک حرف پر اس کے لیے رب العالمین نے 10 نیکیاں رکھی ہیں۔ ایک لفظ اگر وہ پڑھے گا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ وحی مطلوع سے مراد پورا قرآن کریم ہے، اور وحی غیر مطلوع اس سے مراد آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وہ وحی جو قرآن کا حصہ نہیں، جنہیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے یا احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ ہم جو قرآن کریم ابھی جس کی ہم تشریح کریں گے یہ پورا کا پورا وحی مطلوع ہے۔ ہماری انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر وحی مطلوع کے ارد گرد رہے گی۔ تو یہ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، اس کو بھی آپ اس شروع کے اندر ذہن نشین کر لیں۔ اور اس کے بعد بہت سی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو اصول یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے ذکر ہم کرتے رہیں گے۔ تو آج صرف آغاز کر دیتے ہیں سورہ فاتحہ کے ذریعے، اس کے بعد انشاءاللہ کل سے باقاعدہ ترجمہ تفسیر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ قرآن کریم کی سورت ہے، سورۃ الفاتحہ۔ اس سورت کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کا ارشاد وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر 7 ایسی آیات نازل کی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ یہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات کون سی ہیں؟ یہ سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر پڑھی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی یہ 7 آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد سورہ حجر آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اور سورہ فاتحہ کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مختلف نام ہیں۔ مثلا اس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اہم ترین سورت ہے قرآن کریم کی، اور اسی طرح اس سورت کا ایک اور نام اسے سورۃ الشفا کہا جاتا ہے۔ شفا کا مطلب بیماری سے شفا حاصل کرنا۔ اس کتاب کے ذریعے بیماری سے خلاصی حاصل کی جاتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث صحیح بخاری کا واقعہ کہ صحابہ کرام ایک علاقے سے گزرے، وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ ان کے علاقے کے سردار کو کسی جانور نے ڈس لیا ہے، اس کے جسم میں پوائزن پھیل گیا ہے، وہ مرنے کے قریب ہے۔ تو ان صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، دم کیا، تو وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے شفا یاب ہو گیا، اسے صحت یابی مل گئی۔ تو یہ سورت، اس کا نام سورۃ الشفا ہے کیونکہ اس کے پڑھنے سے بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ اس کو مریض شخص پڑھ کر اپنے پر دم کرے، اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی بیماری ٹل جائے، تو اس کا دوسرا نام سورۃ الشفا ہے۔ اور اسی طرح
اس کے بہت سے نام ہیں. ایک اور نام، اس کا تیسرا نام سورۃ الرقیہ. سورۃ الرقیہ کا مطلب وہ سورت جس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو میں نے بھی واقعہ بتایا، صحابہ کرام نے اس سورت کو پڑھ کر دم کیا تھا، اسی وجہ سے اس سورت کا ایک اور نام سورۃ الرقیہ رکھا گیا ہے. اور بھی اس کے بہت سے نام ہیں، مثلا القرآن العظیم بھی اس سورت کا نام ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت سے نام ہیں. ایک اور نام اس سورت کا ایک اور حدیث کے اندر مشتمل ہے، جس کا معنی ہے الصلاۃ، سورۃ الصلاۃ. اللہ رب العالمین کا ایک ارشاد ہے حدیث کے اندر کہ جب اللہ رب العالمین فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے بندے اور اپنے درمیان تقسیم کر لیا ہے. اس کے اندر پھر سورہ فاتحہ کی پوری تفصیلی وضاحت موجود ہے کہ کس طرح ایک شخص اللہ رب العالمین کی پہلے صفات بیان کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے. یہ چیز بھی انشاءاللہ آئندہ اس کی تشریح کے اندر تفصیل سے ہم پڑھیں گے. تو اس صورت کے یہ چند نام ہیں. یہ چھوٹی سی صورت ہے جو چند آیت پر مشتمل ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس صورت کو ہر نماز کے اندر پڑھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. وہ نماز جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ناقابل قبول ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہیں. تو جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں. اس کے اندر تمام نمازیں آ گئیں، چاہے وہ سری نماز ہو، جہری نماز ہو، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، چاہے وہ نماز کسوف ہو، کوئی سی بھی نماز. اس صورت کو ایک الگ سے اضافی فضیلت مل گئی کہ عام صورتوں کی طرح یہ صورت نہیں، بلکہ ہر نماز کو جب ہم شروع کرتے ہیں ثنا کے بعد یا اللہم باعث بینی و بین دعا کے بعد اس صورت کو پڑھنا ہمارے پر ضروری ہے. اس کے بعد قرآن کریم کی جو آیات ہم تلاوت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو اس صورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں، صرف دو چار چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی. اس کے بعد انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے اندر جو مفہوم ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھلایا ہے، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ اس کا ایک اور نام سورۃ دعا بھی ہے. اس کے اندر ایک دعا ہے، وہ دعا صراط مستقیم پر مشتمل ہے، وہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو دعا کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا. انسان جب اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگے، کوئی چیز کا سوال کرے، تو وہ سب سے پہلے جس ذات سے کوئی سوال کر رہا ہے، جس ذات سے مانگ رہا ہے، وہ اس ذات سے سب سے پہلے اس کی تعریف و توصیف بیان کرے کہ اللہ رب العالمین تو قادر ہے، تیرے اندر یہ ساری صفات ہیں، تیرے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دے سکتا، تیرے علاوہ ہماری دعا کوئی قبول نہیں کر سکتا. یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد پھر وہ کہے اللہ رب العالمین میرا تجھ سے یہ سوال ہے، تو میری دعا کو قبول کر لے. اس صورت کا مفہوم بھی اسی طرح پر مشتمل ہے. اس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے. اس کے بعد آخری آیات کے اندر اللہ رب العالمین سے سوال کیا گیا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب تم اللہ رب العالمین سے سوال کرو تو اللہ رب العالمین کے صفات کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی صفات کا واسطہ دے کر سوال کرو، اللہ رب العالمین کی صفات کا واسطہ دے کر اس سے دعا کرو، تو پھر تمہاری دعائیں زیادہ قبول ہوں گی. آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کی، اس نے دعا کے اندر اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف نہیں کی. آپ علیہ السلام نے کہا عجلت ایھا المصلی، تم نے جلدی کی. تمہاروں کو چاہیے کہ جب تم دعا کرو، اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگو، تو اس مانگنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو. تو ہم ابھی سورہ فاتحہ کی انشاءاللہ تفصیل سے لفظاً اس کا ترجمہ و تشریح پڑھیں گے آئندہ کلاسوں کے اندر. تو یہ آج کا ہمارا درس، آج کا سبق، یہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ یہاں تک مشتمل ہے. اس کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین کی صفات بیان کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین تو ایسا ہے، تو تمام جہاں کا پالنے والا ہے، تو ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے ہی ہم پناہ کے اندر آتے ہیں. یہ ساری آیات اس مفہوم پر مشتمل ہیں. یہ پہلا حصہ اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، اس کی حمد. دوسرا حصہ پھر دعا پر مشتمل ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العالمین تو ہمیں سیدھا راستہ بتا. تو اس آیت کا انشاءاللہ، اس سورت کا جس کا میں نے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے ذکر کیا، جس کے چند نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے،
اور اس کی جو مفہوم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. تو انشاءاللہ اگلی کلاس جب بھی ہو انشاءاللہ اس کے اندر اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور طریقہ یہی ہوگا باقاعدہ لفظاً میں اس طرح پڑھاؤں گا جیسے فار ایگزامپل کہ الحمدللہ، تو تمام لوگ میرے ساتھ پڑھیں گے الحمدللہ، پھر میں اردو میں ترجمہ کروں گا تمام تعریفات. تو آپ لوگوں نے بلند آواز سے، مطلب ہلکی ہلکی آواز سے کہ آپ لوگ سن لیں کہ یہی کہیں گے کہ تمام تعریفات. اس طرح لفظاً انشاءاللہ آپ لوگ اس کو پڑھیں گے. آپ دیکھیے گا یہاں پر بھی ہم نے کلاس شروع کی، ایک پاؤ یعنی آپ نے اگر 7-8 رکوع پڑھ لیے تو اس کے اندر اتنا آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ کہ آپ جب اگلی آیت قرآن کریم کی کوئی پڑھ رہے ہوں گے تو کتنے ایسے لفظ ہوں گے جو آپ نے پہلے سیکھ چکے ہوں گے، تو وہ لفظ آپ کو پہلے سے ان کا ترجمہ اور پہلے سے ان کا مفہوم آتا ہوگا. جس طرح یہ اس کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا، آپ لفظاً پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ آگے جا کر خود بخود آپ کو اس کے اندر سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور ایک وقت ایسا آئے گا آپ صرف قرآن کریم کی انشاءاللہ تلاوت کر رہے ہوں گے، یہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہوگا اور قرآن کریم کا ترجمہ خود بخود آپ کے ذہن میں چل رہا ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لفظاً جس طرح انشاءاللہ پڑھایا جائے آپ اس کے اندر شریک ہوں، اور کوشش کریں اپنی پین پینسل اور کاپیز وغیرہ لے کر آئیں. وہ جو لفظ کا ترجمہ آپ کو نہیں آ رہا اس کو لکھ لیں، اگلی کلاس میں اسے ریپیٹ کر دو، اسے یاد کر آئیں تاکہ جب سنا جائے آپ لوگوں سے انشاءاللہ تو آپ بآسانی اس کا جواب دے سکیں. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.